الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار بہت ہی بہترین پروگرام FGN چینل کا جس کا نام ہے قرآن ٹائم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم سورہ نبا کی جو بقیہ آیات ہیں اس کو مشق کرنے کی، اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اچھے انداز میں سمجھ کر درست ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم درست تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو جلدی جلدی آپ قرآن پاک کھول لیجئے اور سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کے انشاءاللہ الکریم چند آیات ہم مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی جو دعا ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دینی سبق شروع کرنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں تو وہ سبق یاد ہو جاتا ہے، وہ سبق آسان ہو جاتا ہے، وہ سبق جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم مل کر وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ الکریم اب ہم اسکرین کی طرف جائیں گے اور اپنا جو سبق ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی جلدی جلدی اپنا قرآن پاک کے اندر 30واں پارہ اوپن کر لیجئے اور سورہ نبا جو 30ویں پارے کی شروع صورت ہے اس کو اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جی محترم اور FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ہم سبق کا آغاز اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، پچھلا جو ہمارا سبق ہوا تھا وہ آیت نمبر 25 تک ہوا تھا۔ انشاءاللہ الکریم ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم ہجے روا کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو میرے ساتھ آپ شامل ہو جائیے، جیسا میں پڑھاؤں ویسا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا، حمزہ واو دو زبر اوں، حمزہ واو دو زبر اوں، جزاء۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اب زا کے اندر مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 2، 2.5، 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مد متصل کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتا کر بھی آئے ہیں، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ حرف مد ہے، یعنی الف مدہ ہے، زا،
تو الف مدہ کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ حمزہ یہ اسی کلمے میں ہے، یعنی الگ کلمے میں نہیں ہے، تو زا کے اندر کون سا مد ہوگا؟ مد متصل ہوگا، اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آؤں کو ملائیں گے تو یہاں پر گننا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ واو زبر آؤں، یہاں پر گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ادغام ہوگا، اچھا جب ادغام ہوگا تو گننا کریں گے ایک الف کی مقدار، اور ادغام کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ 4 حروف کے اندر ہم گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 حروف اس میں بغیر گننا کے پڑھیں گے، یعنی یرملون یہ اس کا مجموعہ ہے حروف یرملون کا، تو لام اور را کے اندر گننا نہیں کریں گے، باقی کے اندر ہم گننا کر کے پڑھیں گے۔ چلے آگے چلتے ہیں ہم۔ واو زیر وی، فا الف زبر فا وفا، قاف 2 زبر قن وفاقن وفاقن، آگے وقف وفاقا وفاقا، جی جب ہم وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے وفاقا وفاقا، اور قاف کو ہم پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ چل اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ جزاء وفاقا جزاء وفاقا، جی محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، آگے ہم چلتے ہیں۔ جیسا میں پڑھاتا جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان ان، یہ دیکھیں نون مشدد ہے، اور ہم یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں گننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون مشدد میں گننا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار۔ آگے چلتے ہیں۔ ہا میم پیش ہم، انہم انہم، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو کانو، انہم کانو انہم کانو۔ آگے چلتے ہیں۔ لام الف زبر لا، یا را زبر یر، لا یر لا یر، اچھا یہ را کو ہم پور پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، کیوں کہ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں را ساکن سے پہلے والا حرف ہے یا، تو اس پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو یہاں پر زبر ہے، تو اس لیے یہ را ساکن کیا ہوگی؟ پور ہوگی، یعنی موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لا یر لا یر، جیم واو پیش جو، لا یرجو لا یرجو، نون زبر نا، لا یرجون لا یرجون، پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ انہم کانوا لا یرجون، انہم کانوا لا یرجون، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حا زیر حی، سین الف زبر سا، حسا، یہ ہا ہے بڑی والی ہا، درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہا نہیں پڑھے گے حسا حسا، بلکہ حسا حسا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ با 2 زبر بن، حسابن، آگے وقف حسابا
حسابا. جی جب بھی دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی دو زبر باقی نہیں رہیں گے، پھر ایک زبر اور ایک الف. ٹھیک ہے، تو حسابا اس طریقے سے ہو جائے گا. چلے اب ہم پوری آیت کی ہم مشق کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر آپ دہرائیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ مل کر دہراتے رہیں. واو زبر و، کاف ذال زبر کذ وکذ، ذال زبر ذ وکذ، با واو پیش بو وکذبو وکذبو. اچھا یہاں بو میں واو مدہ ہوگا، لہٰذا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ بی آ، یا کھڑا زبر یا بی آیا بی آیا، تا زیر تی بی آیاتی بی آیاتی، نون الف زبر نا بی آیاتنا بی آیاتنا. جو کھڑا زبر ہیں وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہم پڑھیں گے. تو اس کو اس طرح کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، بی آیاتنا. اچھا یاد رہیں کہ جو زبر زیر پیش یعنی حرکات ہوتی ہے ان کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے، ان کو دراز نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جو با کے نیچے زیر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے بی آیاتینا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے با اور تا کے نیچے جو زیر تھا ان کو کھینچ دیا. ہاں آ یا نا اس کو کھینچیں گے کیونکہ یہ حرف مد ہے. ٹھیک ہے، ان کو کھینچیں گے، مگر با کے نیچے جو زیر ہے، تا کے نیچے جو زیر ہیں ان کو نہیں کھینچیں گے. کیوں کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. بی آیاتنا پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. آگے چلتے ہیں. کاف ذال زیر کذ، کاف ذال زیر کذ، ذال الف زبر ذا کذا کذا، با دو زبر بن کذابن کذابن. آگے وقف کذابا کذابا. پوری آیت پڑھتے ہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. آگے چلتے ہیں. واو زبر و، کاف لام پیش کل وکل، لام زبر ل وکل وکل. یہ جو لام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کاف ہے یہ ڈنڈی والا کاف ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نقطے والا جو قاف ہوتا ہے اس کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. شین یا زبر شی، شی، حمزہ دو زیر ان
شیئن شیئن. اچھا یہ بڑی شین ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے چھوٹی سین بغیر نقطے والی، ٹھیک ہے، اس کو سین بولتے ہیں، سین سین، ٹھیک ہے. اور یہ والی جو شین نقطوں والی ہوتی ہے، 3 نقطوں والی، اس کی اور سین کی آواز میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو شین ادا کرنی ہے وہ ہے بیچ زبان، بیچ تالو سے آپ ادا کریں گے. یعنی آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کا جو تالو ہے اس کا جو بیچ والا حصہ ہے، تو بیچ زبان کا حصہ بیچ تالو پہ آپ لگائیں گے تو شین ادا ہوگا، ٹھیک ہے. شیئن شیئن. اچھا شی کے اندر یا لین ہوگا. یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگا. اور حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر شی جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور شیئن کھینچے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. پیچھے سے ملاتے ہم. وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ. حمزہ حا زبر اح، صاد یا زبر صی، احصی احصی. ایک تو بڑی ہا ادا کریں گے درمیان حلق سے، اس طرح نہیں، یہ 2 چشمے والی ہا کی آواز ہوئی، یہ غلط ہے. یہ درمیان حلق سے اس کو ادا کریں گے، اور آگے صی اور صاد کو کیا کریں گے، پور کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یا لین ہوگا. احصی احصی. نون کھڑا زبر نا، احصینا. ہا پیش ہو، احصیناہ احصیناہ. پیچھے سے پڑھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. اچھا شیئن تو شیئن کی تنوین کے اندر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، گنہ نہیں کریں گے. اظہار کسے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کا یا تنوین کے نون ساکن کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی گنہ نہیں کریں گے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر جو حمزہ کی تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کی آواز کو ہم کیا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. شیئن شیئن غلط کس طریقے سے، شیئن یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا. با 2 زبر بن، کتابن کتابن. آگے وقف. کتابا کتابا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. آگے چلتے ہیں. فا زبر فا، ذال واو پیش ذو، فذو فذو فذو. قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو. فذوقوا فذوقوا فذوقوا. اچھا ذال میں بھی واو مدہ ہوگا اور قاف میں بھی واو مدہ ہوگا، لہٰذا اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور قاف کو ہم کیا کریں گے، پور کریں گے، موٹا پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. فا زبر فا، لام نون، نون زبر لن، فلن فلن. نون زبر نا، زا یا زیر زی، نزی. دال زبر دا، نزید نزید. فلن نزید فلن نزید.
جی محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ فلن کے اندر گننا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کیسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، تو آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ نزید میں جو نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نون یہ کیا ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر گننا ہوگا، ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جا کر ہم اس کو ایک الف کی مقدار گننا کر کے پڑھیں گے۔ فلن فلن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ فلن نزید فلن نزید، کاف میم پیش کم، فلن نزیدکم۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابن عذابن، آگے وقف، عذابا عذابا۔ آئیے پوری آیت پڑھتے ہیں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ جی محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نبا کی چند آیات کی مشق کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اب آئیے ہم پچھلی جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو سیکھی ہے۔ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ جی محترم اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نبا کا ایک رکوع مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں میرے محترم اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ نئے ہیں تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ عز و جل ایف جی این چینل کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر یہ پروگرام جتنے بھی اس کے ایپیسوڈ ہوئے سب وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں، تو آپ اول سے لے کر آخر تک سارے ایپیسوڈ آپ وہاں پر جا کر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی ایپیسوڈ، قرآن ٹائم کے پروگرام کے جتنے بھی ایپیسوڈ ایف جی این چینل کے یوٹیوب چینل پر جو اپلوڈ ہے، آپ اگر اس کو روزانہ 15 سے 20 منٹ ٹائم نکال کر اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ عز و جل ہم نے پورا مدنی قاعدے کا بھی ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے، جو الحمدللہ وقتاً فوقتاً ایف جی این چینل پر نشر ہوتا رہتا ہے، ٹیلی کاسٹ ہوتا رہتا ہے، جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ آپ بالکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، آپ الف با سے شروع سے تختی سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو گھبرائیے مت۔ الحمدللہ آپ ایف جی این چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں جائیے، آپ وہاں پر جا کے سرچ کیجئے یوٹیوب پر آؤ قرآن سیکھیں ایف جی این چینل، تو ہمارے تقریباً 35 سے 37 ایپیسوڈ ہے آؤ قرآن سیکھیں کے، جس کے اندر ہم نے مدنی قاعدے کی ہر تختی کو آسان اور احسن انداز میں پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ وہاں پر یوٹیوب پہ جا کر ہمارے آؤ قرآن سیکھیں پروگرام کے روزانہ کچھ نہ کچھ ایپیسوڈ کو دیکھ کر، سن کر پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو بہت جلد
آپ ابتدا سے ہی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو جیسا آپ مدنی قاعدہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ قرآن سیکھے پروگرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر مدنی قاعدہ اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے، مکمل وہ مدنی قاعدہ سیکھ لیا ہے، اگر آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جلد ہم ایک نیا پروگرام قرآن سیکھنے کے حوالے سے لانے والے ہیں، بہت جلد۔ تو امید ہے اس میں بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے اور اس پروگرام کو بھی آپ کنٹینیو دیکھیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن